السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے 16 اپریل 2020۔ جو سوالات مغرب تک بھی آ گئے تھے ان کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی کسی کا سوال رہ گیا ہے تو وہ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں، انفرادی طور پر انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ ہم پہلا سوال صرف تراویح کے بارے میں کر لیتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے سوال کیا ہے تراویح کے بارے میں۔ تراویح گھر میں کیسے پڑھی جائے اور کیا کیا مسائل ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں، تراویح فرض نہیں ہے، تراویح واجب نہیں ہے، تراویح سنت مؤکدہ ہے، لہذا تراویح پڑھنا چاہیے۔ اگر مسجد میں پڑھنے کا انتظام نہیں ہے جیسا کہ قانون ہے، لہذا مسجد میں بھیڑ لگا کر کے قانون کی دھجیاں نہ اڑائیں۔ قانون کا احترام کرنا خود ایک عبادت ہے، لہذا گھروں میں تراویح پڑھیں۔ اب گھر میں تراویح پڑھنے پر پوچھا گیا ہے کہ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مقصد بھیڑ کو پھر اکٹھا کرنا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر قانون کی دھجیاں اڑانے والی بات ہو گئی۔ لہذا اگر قانون کی حفاظت دیکھی جائے تو ایسی شکل میں گھروں میں جماعت زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 آدمی ہوں، اس کے علاوہ نہیں اکٹھا ہوں تو گھروں میں جماعت کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، پوچھا گیا ہے کہ کیا حافظ کا ہونا ضروری ہے۔ تراویح میں یاد رکھیں کہ قرآن مجید کا سننا نہ واجب ہے نہ فرض ہے، سنت ہے، افضل ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن اگر ایسی صورتحال ہے تو حافظ کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر چند ہی صورتیں یاد ہوں تو تراویح کس طرح پڑھیں۔ چند صورت تو درکنار ہے، کسی آدمی کو صرف انا اعطینا قل هو اللہ احد ہی یاد ہے تو بھی ایسی شکل میں وہ ہر رکعت میں پہلی رکعت میں انا اعطینا پڑھے، دوسری رکعت میں قل اللہ پڑھے اور وہ تراویح پڑھ سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر مسجد میں اجازت ہو تو گھر میں اکٹھا ہونا کیسا ہے۔ گھر میں مسجد میں اجازت ہے ہی نہیں پورے بھارت میں، لہذا 3 سے 4 آدمی سے زیادہ کہیں بھی نہ اکٹھا ہو، نہ گھر میں اکٹھا ہو اور نہ مسجد میں اکٹھا ہو۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا تراویح میں عورت پیچھے جماعت میں شامل ہو سکتی ہے۔ ایک دم شامل ہو سکتی ہے۔ اس کی شکل بس یہ ہوگی کہ عورت کسی بھی مرد کے بغل میں کھڑی نہیں ہوگی، پہلے مردوں کی صف ہوگی، یعنی جیسے 2 مرد ہیں گھر میں تو 2 مرد کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد 2 بچے ہیں، بچے بھی پیچھے اس کے کھڑے ہو جائیں، یعنی پہلی صف مردوں کی، دوسری صف بچوں کی، اس کے بعد گھر میں ایک بیوی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، تینوں ایک صف میں کھڑی ہو جائیں۔ اس طریقے سے 3 صف بن گئی اور نماز جماعت سے ادا ہو گئی۔ پوچھا گیا کیا نابالغ لڑکا تراویح پڑھا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ نماز فرض ہو یا نماز سنت ہو، جیسے تراویح، تو کسی بھی نماز میں نابالغ آدمی جو ہے وہ نماز جماعت نہیں کرا سکتا۔ مسئلے میں اگر کہ اختلاف ہے، بہرحال امام اعظم کی رائے بہت ہی مستند ہے۔ پوچھا گیا ہے کیا تراویح اگر کوئی حافظ صاحب مل جائے پڑھانے والے تو کیا ان کے پیچھے سامع کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر سامع نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ قرآن مکمل نہ ہو۔ سامع کا ہونا کوئی ضروری نہیں، حافظ اکیلے پڑھ سکتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ حافظ اکیلے پڑھتا رہا اور چند آیتیں اس سے چھوٹ گئیں تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، جتنا آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب مل جائے گا، ختم ہو گئی بات۔ یہ تو لوگوں کو ایسی باتیں، ایسے مسائل بتا دیے گئے ہیں کہ پورا قرآن مجید اگر وہ نہیں سنتے تو سمجھتے کہ ہم نے تراویح ہی، ہمارے تراویح میں نقص ہو گیا۔ کوئی تراویح میں نقص نہیں ہوا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا تراویح انفرادی طور پر پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک دم پڑھی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تراویح کے بارے میں معاملہ تھا، انشاءاللہ بقیہ سوالات۔ پوچھا گیا ہے جمعہ اگر مسجد میں پڑھا جائے، ہمارے میں ہم لوگ 2 آدمی ہوتے ہیں اور ایک امام صاحب ہوتے ہیں، تو کیا ہمارا جمعہ ہو جاتا ہے؟ جمعہ قطعی نہیں ہوتا ہے۔ جمعہ کے لیے کم سے کم احناف کے نزدیک 3 آدمی امام کے علاوہ ہونا ضروری ہے۔ پھر پوچھا گیا ہے کہ کتنا لمبا خطبہ ہونا چاہیے۔ خطبہ مختصر سے مختصر پڑھا جا سکتا ہے، خطبہ کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر سنت نماز پڑھی جا رہی ہے اور تیسری رکعت میں سورت نہیں پڑھی گئی
तो क्या हुक्म है। अगर सूरत नहीं पढ़ी गई, जानबूझकर नहीं पढ़ी गई, तो 4 रकात हो ही नहीं, देखा जाए तो नमाज ही नहीं हुई। लेकिन चूंकि सुन्नत की कज़ा नहीं है, लिहाजा दोहराने की जरूरत भी नहीं है। लिहाजा अगर अनजाने में हुआ है तो सज्जा सहू कर लेना चाहिए, क्योंकि फर्ज के अलावा जितनी भी नमाजें पढ़ी जाती हैं, हर नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब होता है। लिहाजा वाजिब को जानबूझकर छोड़ेंगे, नमाज नहीं होगी, अनजाने में छोड़ेंगे, सज्जा सहू लाजिम होगा। पूछा गया है कि प्लॉट के लिए कुछ रकम एडवांस दी गई है, उसके ऊपर ज़कात है या नहीं है। उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है। पूछा गया है अगर कर्ज किसी को दिया है और वो बंदे ने कर्ज वापस नहीं किया और मेरे ज़कात देने का वक्त हो गया है, तो क्या फिर ऐसी शक्ल में हमको उस कर्ज पर ज़कात देना है या नहीं देना है। इसके सिलसिले में 3 बातें याद कर लें। एक ये है कि कर्ज ऐसा है जो दिया है और वापस होने के 100% चांस है, लिहाजा जिसने कर्ज दिया है उसको ज़कात देनी है। नंबर 2, अगर उसको यकीन है 100% के भी पैसा डूब गया है, लिहाजा उसके ऊपर इस ज़कात को देना कोई जरूरी नहीं है। नंबर 3, 50-50 चांस है, हो सकता आ जाए, हो सकता ना आ जाए। ऐसी शक्ल में जिसमें गरीबों का फायदा है वो फैसला कर ले। पूछा गया है कि अगर हम लोग एक जमाने से तीसरी और चौथी रकात में सुन्नत नमाज के तीसरी और चौथी रकात में एक जमाने से हम लोग सूरह फातिहा के बाद सूरत नहीं पढ़ते थे और अब मालूम हुआ है कि ये हमने जो कुछ किया गलत है, तो अब क्या करें। सबसे पहले तौबा करें। नंबर 1, अनजाने में गलती हुई, अल्लाह माफ करने वाला है। और अगर जानबूझकर किया गया है तो आप ये समझिए कि आपने 2 ही रकात पढ़ी, कभी 4 रकात नहीं पढ़ी। और 2 रकात वो 4 चूंकि सुन्नत की कज़ा नहीं होती है, लिहाजा उसके ऊपर उसको नमाज दोहराने की जरूरत नहीं है। बहरहाल मसला आप ये समझ लें कि फर्ज के अलावा हर नमाज में तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब होता है। चाहे नमाज फर्ज हो तो भी वाजिब होता है। नमाज फर्ज में सिर्फ ये कि तीसरी चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा नहीं, सूरह फातिहा के साथ सूरत का पढ़ना वाजिब होता है, फर्ज नमाज को छोड़कर। पूछा गया मौलाना जब कयामत में हिसाब होगा तो फिर अज़ाब कब्र क्यों है। जब एक होता है मुल्जिम और एक होता है मुजरिम। मुल्जिम को जब पकड़ा जाता है तो जिस जुर्म में पकड़ा जाता है उस जुर्म के लिहाज से उसके साथ बर्ताव होता है, सख्ती होती है, उसको मारते हैं, उसको ले जा करके बहुत सी छोटी कैद होती है, बड़ी कैद होती है, उस लिहाज से उसके साथ बर्ताव होता है। हालांकि अभी सजा नहीं सुनाई गई है। ये जो अज़ाब कब्र है ये सजा नहीं है, ये तो ट्रायल है। अभी जैसा बंदा होगा वैसा उसके साथ, अब कयामत तक उठने तक उसके साथ वैसा बर्ताव किया जाएगा। ये अज़ाब, ये कोई उसकी सजा नहीं है, ये उसके साथ बर्ताव है, ये ट्रायल है। पूछा गया है कि फजर नमाज पढ़ी और 1 रकात पढ़ी जब सूरज नहीं निकला था, लेकिन जब दूसरी रकात पढ़ी तो सूरज निकल आया। ऐसी शक्ल में मेरी नमाज हुई कि नहीं हुई। नमाज दोहरानी पड़ेगी। अगर ऐसा असर में हो जाए तो नमाज हो जाएगी। मिसाल के तौर पर असर की नमाज पढ़ी बंदे ने, 2 रकात पढ़ी या 3 रकात पढ़ी जब सूरज डूबा नहीं था, लेकिन 1 रकात पढ़ी जब सूरज डूब गया, तो फिर ऐसी शक्ल में इसकी नमाज चारों मान ली जाएगी। दोनों में फर्क ये है, वजह ये है कि फजर की नमाज सूरज तुलू होने के बाद कोई नमाज नहीं है, लिहाजा गोया 1 रकात इसने ऐसे वक्त में पढ़ी जो नमाज का वक्त ही नहीं था। असर की नमाज में सूरज डूबते ही मगरिब का वक्त हो जाता है, लिहाजा चौथी रकात ऐसे वक्त में पढ़ी गई जब एक नमाज का वक्त था। ये बुनियादी वजह है। पूछा गया मौलाना साहब हम जिस गांव में रहते हैं वहां पर अहनाफ की कोई मस्जिद नहीं है और वो लोग जो है वो जोहर की जो अजान देते हैं, हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक मिसलैन यानी साया डबल जब तक नहीं होता है तब तक जो है वो वक्त नहीं होता है। तो फिर ऐसी शक्ल में हम उनके साथ जोहर पढ़ें या नहीं पढ़ें। देखें, जिस मसले में इस किस्म का इख्तलाफ होता है वहाँ इज्तिमाइयत को मद्देनजर रखना चाहिए, इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। जो वो भी कर रहे हैं वो भी किसी हदीस की रोशनी में कर रहे हैं, ये समझकर उनके साथ शामिल हो जाना चाहिए। अलग से नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। जोहर का वक्त है हमारे नजदीक, उसके बावजूद वैसे भी इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की राय ये है कि असर का वक्त उस वक्त शुरू हो जाता है जबकि साया एक मिसल होता है। पूछा गया अगर घर में तरावी में कुरान सुन सकते हैं जबकि सामे है कि नहीं। ये सारी बात का जवाब मैंने शुरू में दे दिया।
ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب اہل مدارس کو ایسے وقت میں آپ کیا نصیحت کریں گے جبکہ ویسے بھی حالات خراب ہوتے ہیں؟ تو رجب اور شعبان کی عموماً تنخواہیں مدارس میں لیٹ کی جاتی ہیں، نہیں دی جاتی ہیں، اور پھر رمضان میں دی جاتی ہیں۔ اب اس بار تو کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں آپ کو دو باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں دو الگ الگ قسم کے لوگ واٹس ایپ پر آرٹیکل مضمون بھیج رہے ہیں۔ بیچ میں ایک فون آ گیا تھا۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مدرسہ چلا رہا ہے اس کو چاہیے کہ شعبان اور رجب اور شعبان کی تنخواہ وہ ضرور دے، بھلے مدرسہ پہلے بند ہو گیا ہو یا بعد میں بند ہو گیا ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو لوگ موظفین ہیں وہ یہ نہ اس کو فیکٹری نہ جانے۔ یہ کمانے والی جگہ نہیں ہے کہ فیکٹری میں پروڈکشن ہوتا ہے، مال نکلتا ہے، پیسہ مالک کماتا ہے، لہذا وہ جیسے برتاؤ کرتا ہے۔ تو اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ مدرسے میں جو محتمم ہے یا مدرسے کی جو کمیٹی ہے، آخر ان کو جب چندہ ملے گا تبھی تو وہ تنخواہ دیں گے، لہذا یہ نہیں، ان کو یہ چاہیے کہ تنخواہ نہ دینے کا ارادہ نہ کریں، بلکہ تنخواہ جیسے ہمیشہ دیتے تھے اس بار بھی دیں، آگے پیچھے دیں لیکن تنخواہ ضرور دیں۔ نمبر ایک۔ کچھ لوگوں نے مدارس سے محتمم نے یہ ہوشیاری کی کہ اب مارچ میں مدرسہ بند کیا گیا اور اپریل میں ان کو نوٹس دے دی گئی تمام مدرسین کو کہ آپ ہمارے مدرسے کے موظف یا مدرس نہیں رہ گئے، تاکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اپریل سے جو ہے وہ تنخواہ ان کو دینا ختم کر دیا جائے۔ یہ ایک دم غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جو پہلے سے کسی آدمی کو نوٹس دی گئی ہو تو اس کا کرونا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یا پہلے سے ہی یہ بات طے ہے شورا میں کہ فلاں آدمی کو اپریل سے مدرسے سے ہٹا دیا جائے گا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ اچانک نوٹس دے دینا کہ آپ اپریل سے ہمارے مدرسے کے ملازم نہیں ہیں، یہ ایک دم غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور مدرسے والوں کو بھی اطمینان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے اور انشاءاللہ مدد ہوگی، اس میں اتنا گھبرائے نہیں۔ بلکہ میں یہ جانتا ہوں کہ اس بار آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرے گا انشاءاللہ۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، مدارس سے کہنا نہیں چاہیے لیکن کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم جیسے لوگ اگر نہیں بولیں گے تو پھر بولے گا کون۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو مدرسے 10 20 لڑکے لے کر کے بیٹھ کر کے اپنی روزی روٹی چلا رہے ہیں، ان کو اس بار غور کر لینا چاہیے کہ بہتر یہ ہے کہ ان کو اپنے قریبی علاقے کے کسی مدرسے میں داخل کر دیں اور اپنے مدرسے کا نظم ختم کر دیں۔ یہ ہر محلے میں اور ہر گاؤں میں جو مدرسے کا سسٹم کیا گیا، یہ مدرسہ اب اس وقت عوام کی ضرورت نہیں رہ گئی لگتا ہے۔ مجھے کہنا نہیں چاہیے، میں بھی مدرسے کا ایک آدمی ہوں، کہنا نہیں چاہیے کہ مدرسہ اب عوام کی ضرورت نہیں ہے، مدرسہ ہماری ضرورت ہے۔ ہم اپنے پیٹ پالنے کے لیے مدرسہ کھولتے ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک چھوٹا سا حصہ، ایک چھوٹا سا طبقہ ضرور ہے کہ جس کا مقصد صرف اور صرف اپنا پیٹ پالنا۔ میں اکثریت کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں ضرور کہوں گا کہ میں خود دیکھتا ہوں کہ 10 لڑکے ہیں، نہ کھانے کا نظم ہے نہ پڑھائی کا نظم ہے، لیکن چندہ کرنے کا نظم اتنا اچھا ہے کہ 10 بچے 20 بچے لے کر کے 4 5 5 6 سفیر انہوں نے ڈال دیے ہیں اور وہ سال بھر چندہ کرتے رہتے ہیں۔ خدا کے واسطے امت مسلمہ مستقل ایک عجیب و غریب دور سے گزر رہی ہے، ایسے میں اگر ہم دیندار لوگ اس قسم کی بات کریں گے تو ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایسے وقت میں اچھا وقت ہے، آپ کے اوپر الزام بھی نہیں آئے گا مدرسہ بند کرنے کا، اللہ کا خوف بھی طاری ہوگا، اللہ ہم کو عذاب سے بھی بچائے گا اور ہماری نیتوں کے مطابق فیصلے بھی کرے گا۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ یہ بہترین وقت ہے کہ جو لوگ اپنا محاسبہ خود کریں، کوئی اس میں مفتی فتویٰ نہیں دے پائے گا۔ فتویٰ تو وہ دے گا جو آپ پوچھیں گے، آپ اس کو خود اپنا فتویٰ لینا اپنے دل سے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور جیسے ہی آپ کا دل فتویٰ دے دے، آپ کو چاہیے کہ آپ ایک دم جو ہے وہ اپنے مدرسے کے بچے کو قریبی علاقے میں جو مدرسہ آپ اچھا سمجھتے ہیں وہاں داخلہ کرا کر کے آپ کوئی دوسرا کام تلاش کر لیں۔ یہ دین میں ڈنڈی مار کر کے اس قسم سے کرنا اچھی چیز نہیں ہے۔
پوچھا گیا مولانا صاحب کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ بعض مسائل حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلک کے تحت فتویٰ دینے کے بجائے دوسرے مسالک کے تحت اس وقت فتوے دینے چاہیے؟ بھائی میں تو اس بات کا بہت زمانے سے قائل ہوں، لیکن اتنا چھوٹا آدمی ہوں کہ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ بولتا بھی ہوں تو یہ ضرور کہہ دیتا ہوں کہ بھائی فتویٰ اس پر نہیں ہے، مفتہ بھی قول نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم ہندوستان کے علماء خاص کر کہ دور اندیشی سے فتاوے نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے لاؤڈ اسپیکر کو حرام کا فتویٰ دیا، پھر لاؤڈ اسپیکر کی اجازت دی۔ ریڈیو کے بارے میں شروع میں ریڈیو چلا تو ریڈیو کو ناجائز کا فتویٰ دیا، پھر ٹی وی کو ناجائز کا فتویٰ دیا، پھر میڈیا پر آنے کو ناجائز کا فتویٰ دیا۔ اگر آج ہم دور اندیشی سے کام لیتے اور اپنے لوگوں کو صحیح مشورہ دیتے، آج میڈیا ہمارے قبضے میں، تو 15 سال پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ میڈیا کا جواب میڈیا سے دیں، ان سے اور یہودی پوری دنیا پہ بڑی تھوڑی سی تعداد ہیں، قبضہ کیسے کیے ہوئے؟ میڈیا کے ذریعے کیے ہوئے ہیں۔ ارے لوگوں کو دیکھ کر کے تو نصیحت حاصل ہونا چاہیے۔ ابھی تو ہمارے یہاں ٹی وی کے ناجائز اور جائز کا فتویٰ ہے۔ ایک پروگرام میں ہم پہنچے، نام نہیں لیں گے کیونکہ وہ بھی ہمارا پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، پروگرام پہ پہنچے، وہاں پہ ایک مفتی صاحب آئے ہوئے تھے، ان کا پروگرام آن لائن کرنے کا ارادہ تھا۔ ہم پہنچے تو ہم نے کہا مولانا صاحب آن لائن پروگرام، ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے، پیغام سب کو جانا چاہیے، یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ پتہ چلا مفتی صاحب آئے اور آنے کے بعد ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ پروگرام آن لائن کریں گے تو ہم جو ہے وہ پروگرام میں شرکت نہیں کریں گے۔ اب ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا، وہ بڑے مفتی تھے، ہم چھوٹے آدمی تھے۔ بہرحال ہم نے ان سے کہا مفتی صاحب کا پروگرام بغیر آن لائن کرا دو، اور جب میرا پروگرام شروع کرو تو مفتی صاحب کو ہٹا دو اور آن لائن پروگرام کرو، بقیہ سارا پروگرام آن لائن کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس قسم کے نظریات رکھے جاتے ہیں جس کی وجہ سے امت پریشان ہوتی ہے۔ اب اس وقت میڈیا نے جس طریقے سے جماعت کو بدنام کیا، اگر میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم میڈیا کا جواب میڈیا سے دیتے، لیکن مجبوری ہے، ہمارے پاس میڈیا ہی نہیں ہے۔ بھائی ٹیلی ویژن ہی جائز نہیں ہے تو میڈیا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ لہذا علماء کو چاہیے بیٹھ کر ان سب مسئلے پر جو ہے وہ غور کریں اور اس پر رائے دیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بڑے بڑے لوگ میڈیا میں بھی آ رہے ہیں، ویڈیو بھی بنوا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فتویٰ نہیں دیتے ہیں، اور جو لوگ فتویٰ اس کے خلاف دے رہے ہیں ان کے خلاف بولتے بھی نہیں ہیں۔ تو بولتے ہم بھی نہیں خلاف ہیں بھائی، لیکن ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ دور اندیشی کی بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا ہے، جیسے آج جو مسائل ہیں، مثال کے طور پر کہ نماز جنازہ 3-4 آدمی پڑھ رہے ہیں، اب گھر والے رشتہ دار آ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ اب ایک امام کا مسلک ہے کہ نماز غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے، میری سمجھ سے ہم کو بھی اجازت دے دینی چاہیے کہ جو لوگ جہاں ہیں اپنے لوگ ہیں 2-4-10 لوگ مل کر کے نماز غائبانہ پڑھ لیں، لیکن بولے کون؟ جب بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ اور اگر بول بھی دیں تو اس کے خلاف پھر فتوی بازی شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال مجھے جو بولنا ہے میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اسی طریقے سے عورت کی امامت کا مسئلہ ہے کہ عورت نفل نماز پڑھا سکتی ہے کہ نہیں، ہمارے ہاں فتویٰ ہے نہیں، حالانکہ جب دوسرے امام کے نزدیک جائز ہے تو ایسی شکل میں اگر کوئی اس طرح سے بات پوچھتا ہے کہ ایسے حالات میں بعض لڑکیاں حافظ، ایک طرف مدرسہ کھولا جا رہا ہے لڑکیوں کا، لڑکیوں کے مدرسے حفظ میں بھی حافظہ بھی بن رہی ہیں، اب ان کو امامت کی اجازت نہیں دی جا رہی، تراویح پڑھانے کی۔ فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں میں سنت کی بات کر رہا ہوں، بھئی عورتوں کی امامت کی بات کر رہا ہوں، مردوں کی بھی نہیں کر رہا ہوں۔ اس کے باوجود ہم اپنے اسی قول پر قائم ہے کہ نہیں صاحب امامت کی اجازت نہیں ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ جہاں پر عورتیں تراویح پڑھنا چاہتی ہیں اور وہاں پر کوئی حافظہ لڑکی موجود ہے تو وہ کرے کہ حافظہ جو ہے وہ اپنا حفظ بھی برقرار رہے اور تراویح ہو جائے۔ سنت نہ ہمارے امام کے نزدیک، ارے جس کے نزدیک جائز ہے اس کے پاس بھی تو کوئی دلیل موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، اسی دلیل کو مان کر کے جیسے مفقود الخبر کے بارے میں امام اعظم علیہ الرحمہ کی رائے چھوڑی گئی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پکڑی گئی کہ اگر کوئی آدمی کا شوہر غائب ہو گیا ہے تو 4 سال تک انتظار کرے، غائب ہونے کے بعد جب سے معلوم ہو غائب ہوا اور اس کے بعد اس کی شادی ہو جائے۔ حالانکہ امام اعظم کا یہ مسلک نہیں ہے، امام حناف کا یہ مسلک نہیں، تو مسئلہ چھوڑا گیا۔ ایسے ہی بعض مسئلے کو ضرورت ہے کہ وقت کے تحت جو ہے وہ دوسرے کی رائے پر عمل کیا جائے،
اب وہ عورت اگر امامت کر لے یہ ایک الگ بات ہے، اس کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے کرے، یعنی آگے نہیں کھڑی ہوگی، بیچ میں کھڑی ہو. لیکن اگر عورتیں اسی بہانے جماعت کر لے رہی ہیں اور اس کا حفظ بھی اسی بہانے پختہ ہو جا رہا ہے تو میری سمجھ سے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. اگر کوئی میرا سوال سنے بے تو مجھے خدا کے واسطے آپ جو ہے جواب نہ دیں. ٹھیک ہے، میری بات مانے یا نہ مانے، لیکن میرے دل میں جو بات ہے وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے بہت سے مسائل ہیں کہ جس میں جو ہے وہ حالانکہ ہمارے ہاں بہت سے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایسے حالات میں، عذر کے حالات میں، اضطراری حالات میں ہم دوسروں کے قولوں پر اور دوسروں کے مسلک پر ہم نے جو ہے وہ پوری بحث کی ہے. امام مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے حیلۃ الناجدہ جو کتاب لکھی ہے اس کا بیشتر حصہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے، جبکہ وہ اناف کا فتویٰ تقریباً نہیں ہے. اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر مجبوری میں یہ فتاوے دے رہا ہوں. لہذا ایسا کرنا چاہیے، یہ ایک اچھی قوم کے اچھے اسکالرز کی علامت ہوتی ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب عورت ناپاکی کا غسل 3 بار کرنا چاہیے. 1400 سال ہو گئے، 1450 سال اسلام کے، اور 809 سال سے بھارت میں اسلام آیا ہوا ہے. معلوم نہیں یہ اتنے مدرسے، یہ اتنے مولوی، یہ اتنی جماعتیں کیا کام کر رہی ہیں کہ ابھی ہمارے لوگوں کو بنیادی مسائل نہیں معلوم. وجہ یہ معلوم آپ کو کیا ہے؟ کیونکہ ان کو بتایا نہیں جاتا. عورتوں کے لیے تعلیم کا نظم نہیں نمبر 1. نمبر 2، عورتوں کو آپ نے جمعہ سے محروم کر رکھا ہے، لہذا وہ کوئی مسئلہ جانتی نہیں ہے. نمبر 3، جو جانتی ہیں وہ سنی سنائی نانی دادی سے باتیں جانتی ہیں. نمبر 4، جو تقریریں بھی ہوتی ہیں اگر ان کو نیٹ پر پہنچتی بھی ہیں، پہنچائی بھی جاتی ہیں، تو ہمارے ممبر جو اس قسم کی باتیں ہی نہیں کرتے ہیں. تو یہ کئی ایک وجہ اکٹھا ہو گئی کہ اتنا دن ہونے کے باوجود بھی ایک عورت یہ سوال کر رہی ہے کہ صاحب غسل 3 مرتبہ ہونا چاہیے. ارے بھائی، ناپاکی کے غسل میں 2 چیزیں فرض ہیں. اگر 2 چیزیں ادا ہو جائیں گی تو غسل ادا ہو جائے گا. نمبر 1 کلی کرنا اور ناک پہ پانی ڈالنا. نمبر 2 پورے بدن کا بھگونا. یہ 2 چیزیں ہو جائیں گی، پانی بھگویا گیا ایسا کہ پانی کے قطرات ٹپک گئے، غسل ہو گیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. لیکن معلوم نہیں کیوں اس قسم کی باتیں لوگ پوچھتے رہتے ہیں. جانتے نہیں بیچارے تو پوچھیں گے. ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے ان کو صحیح بات بتائی نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب ایک شخص کے صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، اگر وہ لڑکیاں اپنے والدہ کو یا والد کو حج کرانا چاہتی ہیں تو حج کرا سکتی ہیں کہ نہیں؟ بھائی حج کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہماری جیب سے پیسہ جائے تبھی حج ہوتا ہے. حج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حج کے دن میں آپ وہاں پہنچ جائیں. کیسے پہنچتے ہیں؟ دوڑ کے پہنچتے ہیں، جنات اٹھا کے وہاں لے کے چلے جاتے ہیں، ہوائی جہاز والا فری لے کے چلا جاتا ہے، لڑکی پیسہ دیتی ہے، لڑکا پیسہ دیتا ہے، جو بھی دیتا ہے، آپ کا وہاں پہنچنا شرط ہے. حج میں جو فرض ہے وہ کیا ہے؟ طواف نمبر 1، احرام نمبر 1، طواف نمبر 2، عرفہ نمبر 3. یہ 3 چیزیں فرض ہیں. یعنی طواف افاضہ فرض ہے جو 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے یا اس کے بعد جو ہوتا ہے جس کو طواف افاضہ کہتے ہیں. اسی طریقے سے عرفات کے میدان میں پہنچنا فرض ہے اور احرام. آپ یہ 3 چیز جیسے بھی کر لیں گے آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارا پیسہ لگے تبھی ہمارا حج ہوتا ہے. ایک سوال کیا گیا ہے کہ مولانا صاحب اورل سیکس کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو جو صاحب سوال کیے ہیں وہ ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے، وہ ہمارے منہ سے سننا چاہتے ہیں. اورل سیکس جو بھی آپ جانتے ہیں وہ ہوگا. اورل سیکس آدمی جو ہے اپنے منہ سے جو ہے وہ شرمگاہ کو چاٹتا ہے، اس کو اورل سیکس کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا ہم لوگ کو حرام بتاتے بتاتے تھک گئے، فتاوے دیتے دیتے ہم تھک گئے کہ یہ ناجائز ہے مسلمانوں کو. لیکن 20 سوال آتے ہیں عورتوں کے اور مردوں کے اس قسم کے. کیوں؟ کیونکہ اللہ اور رسول کی بات ماننی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایسا کرونا بھیج دیا نا کہ سارے سیکس صحیح ہو گئے. جو لوگ ڈیٹ کے نام پہ زنا کرتے تھے وہ بھی صحیح ہو گئے، جو پارٹنرشپ کے نام پر زنا کرتے تھے وہ بھی صحیح ہو گئے. اب ایک ندی کے 2 کنارے ہو گئے. آپ کو معلوم ہے پورا یورپ، جاپان، آسٹریلیا، یہاں تک چوراہے پر بھی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ لپٹنا، چمٹنا، چما چاٹی کوئی چیز ہی نہیں تھی، سب اللہ نے بند کرا دیا. ایک ایسا جھٹکا مارا ہے، خدا کی قسم اللہ کی ذات پر ایسا یقین کامل
پہلے سے یقین تھا، اب اطمینان کامل بھی ہو گیا، یقین کامل بھی ہو گیا کہ رب ذوالجلال وہ مالک کل، کہ جو ایک جھٹکے میں پوری دنیا کو صحیح کیا، جس کو ہم تقریروں کے ذریعے ہم گناہ بتاتے تھک گئے، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سب اپنے آپ سمجھا دیا پروردگار عالم نے۔ یہ حرام ہے، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے بچہ، اس کا جواب میں نے دے دیا۔ پوچھا گیا ہے صاحب کا انتقال ہوا ہے، ان کی ایک بیوی ہے، 2 لڑکے ہیں اور 2 لڑکیاں ہیں، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ چونکہ بیوی ایک ہے اور اس کے اولاد موجود ہے مرنے والے کے، لہٰذا بیوی کو 1/8 یعنی 12.5% دیا جائے گا، اور جو 12.5 کے بعد 88% بچے گا، تو 88.5 کو 87.5 کو اگر آپ 2 لڑکے ہیں تو لڑکوں کا ڈبل ہو گیا 4 اور 2 لڑکیاں 6، تو 87.5 کو 6 سے ڈیوائڈ کر دیں گے تو ایک لڑکی کا حصہ آ جائے گا، اس کو ڈبل کر دیں گے تو لڑکے کا حصہ ہو جائے گا۔ پوچھا گیا مولانا صاحب ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا یا پڑھا رہا تھا اور درود آدھا پڑھا اور بھول گیا تو کیا حکم ہے؟ درود پڑھنا واجب نہیں ہے، زیادہ نماز اس کی ہو گئی۔ پھر پوچھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ آدھا پڑھا تھا اور بھول گیا تو کیا حکم ہے؟ سورہ فاتحہ کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے لڑکیوں کو دینی تعلیم کے لیے عربی مدارس میں پڑھانا یا یہ کہ ویسے عصری تعلیم کے لیے ہاسٹل میں الگ چھوڑنا، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، عورت کو کہیں بھی رکھا جائے، چاہے گھر میں رکھا جائے چاہے باہر رکھا جائے، 2 بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اس کی عزت محفوظ ہے اور وہ پردے سے رہ رہی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو پھر ایسی شکل میں کسی ہاسٹل میں یا کسی مدرسے میں رکھا جا سکتا ہے، اور یہ 2 چیزیں غیر محفوظ ہیں تو جہاں بھی ہیں وہاں غلط ہے۔ پوچھا گیا اشراق کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے؟ چاشت کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے؟ اشراق کا وقت سورج نکلنے کے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقت تک اشراق کا وقت رہتا ہے جب تک کہ اونٹ کے بچے کے پیر نہ جلنے لگیں۔ تقریباً سورج نکلنے کے بعد آپ 1.5-2 گھنٹہ سمجھ لیجئے۔ علاقے کی بات ہے، عربوں کو سمجھایا گیا اللہ کے رسول کی طرف سے کہ جب پیر اونٹ کے جلنے لگے بچوں کے تو سمجھ لیجئے کہ اشراق کا وقت ختم ہو گیا اور چاشت کا وقت شروع ہو گیا۔ تو اگر 7 بجے سورج نکل رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ 9 بجے چاشت کا وقت شروع ہو گیا، اور زوال سے پہلے تک جو ہے چاشت کا وقت رہتا ہے۔ پوچھا گیا مغرب کی 2 رکعت شروع کی اور سری پڑھی اور بعد میں یاد آنے کے بعد جہری پڑھی تو کیا حکم ہے؟ اگر ایک آدمی نے پوری نماز پڑھ لی 2 رکعت، دوسری رکعت اور اس میں پورے سورہ فاتحہ اور سورۃ سری پڑھ ڈالی اور پھر اس کے بعد دوبارہ پڑھی، اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا انٹرسٹ کی رقم ایسے حالات میں جو غریب پریشان ہیں، کیا ان کو علاج کے لیے یا تعاون کے طور پر دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، جو حالات چل رہے ہیں اس میں اضطراری کیفیت ہے، لہذا ایک بغیر تکلف انٹرسٹ کی رقم بغیر ثواب کی نیت سے دینا جائز ہے۔ پوچھا گیا تراویح پڑھانے کے لیے کتنی صورتوں کا یاد ہونا ضروری ہے؟ 2 صورت یاد ہو تو کافی ہے۔ آپ وہی 2 صورت ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں۔ انا اعطینا پہلے میں پڑھیں، دوسرے میں قل اللہ، انا اعطینا قل اللہ۔ پوچھا گیا ہے آج کل دکان کارخانے سب بند ہیں تو کیا ہم ان کو زکوٰۃ کی مد سے تنخواہ دے سکتے ہیں؟ جو کارخانوں میں اور دکانوں میں پرائیویٹ طور پہ کام کرتے ہیں ان کی 2 کیفیت ہے۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ ڈیلی تم کام کرو گے، ڈیلی پیسہ لو گے۔ اگر ڈیلی کام کر رہا ہے، ڈیلی پیسہ لے رہا ہے تو جب سے کام نہیں کر رہا ہے تب سے پیسہ نہیں دے۔ اب اس کو زکوٰۃ، اگر وہ غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اگر ماہانہ تنخواہ پہ ہے کہ چاہے مطلب کام ہو یا نہیں ہو، ماہانہ ہم اس کو تنخواہ دیتے ہیں، اور بہت سے مرتبہ اس کے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، 3 دن ہم نے کارخانہ بند کر دیا تو بھی ہم نے اس کی تنخواہ دی، یا کام نہیں رہا 3 دن تک کوئی کام نہیں کیا تو بھی ہم نے اس کو تنخواہ دی۔ لہذا اگر ماہانہ بیس پہ رکھا گیا ہے تو پھر ایسی شکل میں کام ہو یا نہ ہو اس کو ماہانہ تنخواہ دینی پڑے گی، اور اس تنخواہ کے بدلے میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ پہلی والی میں تو کیا ہے کہ کیونکہ ڈیلی ویجز پہ تھا، آپ نے اس کا جتنے دن کام کیا اتنے دن پیسہ دے دیا، اب اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوئی، لہذا ذمہ داری جب نہیں ہوئی تو زکوٰۃ کی رقم اس کو بطور مدد کے دی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ مہینے بن کی تنخواہ دیں، لہذا زکوٰۃ کے پیسے سے تنخواہ نہیں دی جا سکتی ہے۔
पूछा गया रोजे की हालत में जो बदबू मुंह से निकलती है वो अल्लाह को बहुत पसंद है, तो फिर हम लोग रोजे में मिसवाक नहीं करना चाहिए। ये असल में इमाम आजम अलैहिर्रहमा की जो राय है वो बहुत ही बेहतरीन राय है कि इस बदबू से मुराद मुंह की बदबू नहीं है। भूखे रहने की वजह से मैदे के अंदर से एक बदबू उठती है, वो बदबू मुराद है। ये जो मुंह से बदबू होती है ये बदबू मुराद नहीं है। लिहाजा चाहे जितनी मरतबा आप मिसवाक करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछा गया है तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत है या वाजिब है, और घरों में पढ़ सकते हैं कि नहीं। देखिए तरावी के बारे में अहनाफ की राय है कि सुन्नत मुअक्कदा है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक सुन्नत है और घरों में तरावी पढ़ी जानी चाहिए। अगर मस्जिद में हम नहीं पढ़ रहे हैं तो घर में नमाज पढ़ना चाहिए। जमात से पढ़ना घर में कोई जरूरी नहीं है। अगर जमात का एहतमाम किया जाता है, लेकिन शर्त यह है कि आदमी 4 से 5 ज्यादा ना होने पावे तो ठीक है। और अगर ये समझ कर कि गवर्नमेंट ने मना कर दिया लिहाजा चलो घर में बड़ी बड़ी जमात कर लेंगे, ये एकदम गलत बात है। कतई नहीं ऐसा होना चाहिए। पूछा गया है कि अगर ज़कात अंदाजे से निकाला जाए और यह समझा जाए कि इसमें 20,000 रुपए ज़कात हो जाएंगे, बकिया सदका हो जाएंगे, तो क्या चलेगा? ऐसा नहीं करना चाहिए। आदमी को चाहिए हिसाब से ही ज़कात निकाले। हिसाब से निकालने के बाद ये कहे कि बकिया रकम सदके की है। लेकिन ये कि हम ज्यादा ही निकाल रहे हैं, ये जो निज़ाम है ये सही तरीका नहीं है। पूछा गया अगर कोई इमामत कर रहा है तो क्या जबान से ये नियत करना जरूरी है कि मैं लोगों की इमामत कर रहा हूँ? जबान से तो कोई भी नियत जरूरी नहीं होती नमाज में। ये जो हम तन्हा नमाज पढ़ते हैं, जो कहते हैं 4 रकात नमाज पढ़ते हैं वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के, बचपन में सिखलाया गया, मुझे भी याद है, लेकिन इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। कोई पढ़ लेता है तो ठीक है, हम उसको बुरा भी नहीं मानते हैं, लेकिन ये कि उसको पढ़ना जरूरी जानना एकदम गलत है। बाद लोग तो बिदअत कहते हैं, बहरहाल वो उनका मसलक है, लेकिन मेरी समझ से जबान से पढ़ने को लाजिम जानना या अफजल जानना दोनों बातें गलत है। तो इमामत का करना के लिए नियत करना जबान से कोई जरूरी नहीं है। आप मुसल्ले पे खड़े हो गए, यकीनी बात है कि आप गजल पढ़ने के लिए नहीं खड़े हुए हैं, आप इमामत करने के लिए खड़े हुए हैं, लिहाजा सही हो गया। हाँ, अगर औरत पीछे नमाज में शामिल है तो हमारे यहाँ मसलक है कि वो इसको ये भी नियत अंदर करनी चाहिए कि हम औरतों की इमामत कर रहे हैं। पूछा गया मौलाना साहब अगर इहतलाम हो गया किसी को और गंदगी जो है वो बेड पर लग गई है और सूख गई है, अब उसका क्या हुक्म है? अगर सूख गई है, उसको खुरक दिया है तो वो जगह पाक हो गई है। लेकिन अगर वो इस तरीके से लगी है कि पसीना लगने पर वो गंदगी फिर कपड़े पे लगती है या पानी लगने पर लगती है, तो फिर ऐसी शक्ल में कपड़ा भी नापाक हो जाएगा और बंदे पर अगर पानी या पसीने की वजह से गंदगी लगेगी तो बंदा भी नापाक हो जाएगा। पूछा गया है कि दोनों सज्दों के दरमियान में रफुल यदैन की सही रवायत है, हमने इस पर तहकीक की है, तो फिर हम इस पर अमल क्यों नहीं करते? देखिए रफुल यदैन के बारे में एक बड़ी बुनियादी बात बताना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े आलिम से मैंने ये बात कही, बहुत खुश हुए। हमने कहा रफुल यदैन एक ऐसा मसला है कि जितने लोग हैं शिया को छोड़कर, अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी तबके हैं, सब लोग रफुल यदैन में इस बात के कायल हैं कि रफुल यदैन मनसूख है। मनसूख है मतलब कैंसिल है। सिर्फ इख्तलाफ क्या है कि 7 मरतबा रफुल यदैन में 5 मनसूख है कि 4 मनसूख है कि 6 मनसूख है कि सारे मनसूख है, इसमें इख्तलाफ है। लेकिन सबके नजदीक रफुल यदैन मनसूख है, जबकि सैयदी से साबित क्यों न हो। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने तो पूरा बाब बांधा है, पहले कई का बांधा, फिर एक का बांधा, फिर कई का बांधा, फिर एक का, यानी कई एक रफुल यदैन बांधने के बाद फिर एक का बांधते हैं। तो हकीकत में इसमें 3 तबका हो गया। शिया हजरात का कहना है कि जितने रफुल यदैन हैं सब करना है, नंबर 1। अहले सुन्नत वल जमात में कुछ लोगों का कहना है कि 4 जगह करना है, बकिया नहीं करना है। तो इसका गोया कि वो तीन जो अलग है वो उसके कायल हुए कि मनसूख है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं साहब 3 जगह करना है, 4 जगह नहीं करना है। तो इसका मतलब वो 4 के कायल हुए कि 4 मनसूख है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कहना है कि सब मनसूख है सिवाय एक के, तो उनके यहाँ सारे मनसूख हो गए, एक को करना है। इबादी जो ओमान में रहते हैं उनका कहना है कि वो एक भी मनसूख है, नमाज में रफुल यदैन है ही नहीं। लिहाजा ये इमाम ये इस तरीके से हर आदमी रफुल यदैन के मनसूख का कायल है कि रफुल यदैन मनसूख है। कोई सबका कायल है, कोई एक को छोड़कर सबका कायल है, कोई 2 को छोड़कर सबका कायल है,
کوئی 3 کو چھوڑ کر سب کا قائل ہے، لیکن قائل سب ہیں، سب رفع الیدین میں ناسخ اور منسوخ مانتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب اس بار حافظوں کا کیا ہوگا؟ میں حافظوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس بار اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اپنے گاؤں میں جو ہے وہ حفظ کو سنائیں، گاؤں والے بھی جانیں کہ ہمارے گاؤں کا لڑکا حافظ ہے اور کتنا اچھا پڑھتا ہے۔ نمبر 1، اگر پیسے کی نیت سے ہمیشہ جاتے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بار چاہ رہا ہے کہ آپ کی تراویح قبول ہو جائے اور پیسے کی نیت سے آپ پڑھانے نہ چاہیں۔ اللہ کی ذات سے بھروسہ رکھیں۔ اب سب لوگ یہ جان رہے ہیں کہ حافظوں کو کوئی بھی پیسہ نہیں ملے گا، اس لیے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہر آدمی اس بات کو محسوس کرے گا اور آپ کو اس بار بغیر مانگے گفٹ کے طور پر، بغیر نیت کے، اس سے زیادہ پیسہ مل جائے گا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، لہذا حافظ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا گیا عشاء کے بعد فوراً تہجد نماز پڑھ سکتے کہ نہیں؟ عشاء کے بعد فوراً تہجد کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ تہجد کے لیے افضل ہے کہ بندہ ایک مرتبہ سو جائے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، اس کے بعد اٹھے اور تہجد پڑھے۔ یہ بعض لوگوں نے تو لازم قرار دیا ہے کہ نہیں سوئے اس کے بعد اٹھے۔ بہرحال 12 بجے کے بعد اگر نہیں بھی سویا اور اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، وہ تہجد پڑھ لے گا، تہجد ہو جائے گی۔ لیکن میں 12 بجے کی بھی قید اس لیے نہیں لگا رہا ہوں، کوئی ایسا لکھا پڑا نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر نماز میں ایک سجدہ بھول گیا تو کیا ہے؟ سجدہ چونکہ فرض ہے، نماز اگر بھول جائے گا تو نماز نہیں ہوگی، لہذا یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، یہ باتیں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔